اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بار بار جو ہمارے بزرگان دین کے تذکرے آ رہے ہیں، کبھی قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبھی حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہو، جو لوگ ان کی تاریخ سے وابستہ ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری رکھتے ہیں اور مذہب اسلام کی جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں، فرقے ان کے بارے میں تھوڑا شدھ بدھ ہے، تو ان کے واقعات کے کہنے میں، ان کے واقعات کے سننے میں مزہ ملتا ہے، ایمان کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جیسے کسی محبوب کے تذکرے سے عاشق کو لذت ملتی ہے، اس طریقے سے ہمیں مزہ ملتا ہے۔ بعض خواتین کے تعلق سے یہ بات سننے میں آئی کہ بھئی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا بلا کا نام ہے، حضرت شیخ الاسلام۔ حضرات، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے ان کو ٹی وی کے، ڈرامے کے، فلموں کے اور یہود و نصارہ کے، امریکی میڈیا کے اتنا قریب کیا کہ ان کو فلموں میں کام کرنے والے جو ناہنجار حرامی قسم کے لوگ ہیں، جن کے زندگی کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا اور مسلمانوں کو اسلامی کلچر سے دور کرنا، فلم دیکھ کر کوئی آدمی اسلامی کلچر سے قریب نہیں ہوتا۔ حالانکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بقرعید کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر یہ فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر اردو فلم لاتے تھے، مذہبی فلم، خانہ خدا یا اللہ رکھا، اس قسم کی چیزیں جس سے مسلمان دھوکے میں آ کر وہ ختم سے پہلے عید کے دن کی بکنگ کر لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ فلم دیکھنا جائز ہے۔ جیسے سحری کے موقع پر کچھ لوگ قوالی لگاتے ہیں جس میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شان کے اندر غلو کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، اولیاء کرام کے نام لیے جاتے ہیں اور ان کو نفع کا، نقصان کا مالک بتایا جاتا ہے۔ وہ کہنے والا بھی شرک کے اندر مبتلا ہے اور سننے والا بھی اگر عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلے ہم نے اپنے بچپنے کے اندر دیکھا کہ جمعرات کی رات کو اور جمعہ کو لوگ گھر میں قوالیاں لگاتے تھے، اور اسی کے لیے بی بی سی لندن اور یہ آپ کا جو سری لنکا کا ایک اردو اس کے اندر چینل تھا جو مستقل جمعہ کے دن قوالیاں دیتا تھا۔ جیسے اب ای ٹی وی اردو کے اندر سحری ٹائم اور افطاری ٹائم ہے، مقتدر علماء کرام جو ہندوستان کے مائے ناز علماء کرام ہیں، سازش دیکھیے، ٹی وی سے کبھی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ طے ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم یجعل الشفاء فیما حرم علیکم، اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اس میں شفا نہیں، بنانے والے نے کہہ دیا۔ پیشاب میں دوا نہیں بن سکتی، پاخانے میں دوا نہیں بن سکتی، سور کے گوشت میں دوا نہیں بن سکتی، سور کی ہڈیوں میں دوا نہیں بن سکتی، بندر کے گوشت میں، جو چیزیں حرام ہیں۔ کتے کو کس نے بنایا؟ بندر کو کس نے بنایا؟ مخلوقات کو کس نے بنایا؟ رب العالمین نے۔ اس نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان دیا، لم یجعل الشفاء فیما حرم علیکم، کہ حرام چیزوں سے شفا ہو نہیں سکتی۔ بعض گھروں کے اندر زچہ، جب بچے کو سردی نزلہ ہونے لگتا ہے تو اسے شراب سنگائی جاتی ہے اور شراب کے 2-3 ڈراپ۔ میں نے کہا میں آپ کے شہر بنگلور کے ماحول سے مانوس، اگر اس کے باوجود کوئی کہتا ہے یہ پلے نہیں پڑ رہا ہے، سر سے ہو کر گزر رہا ہے، تو فلمی بیماری ٹی بی اور ایک ٹی وی
یہ ٹی وی کے جراثیم خون کے اندر آ گئے ہیں جو دین کو گھسنے نہیں دیتے ہیں۔ اب دیکھیے سحری ٹائم، اس کے اندر نعت ہوتی ہے، اس کے اندر علماء شہر بنگلور کے بھی ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا اس کے اندر بیان تھا، باقاعدہ میری نکاح ہے اور میں اس پر غور و فکر کر رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ سحری کا وقت تہجد کا وقت ہے، افطاری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ سحری ٹائم کے اندر بازاری عورتوں کو میک اپ میں لا کر ان سے نعت پڑھوانا اور ان سے سوال و جواب کرنا، یہ کون سا دین ہے کہ ساتھ ایک چیئر پر مفتی صاحب امامہ ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور سور کی چربی ملی ہوئی، نیل پالش لپسٹک لگائی ہوئی ایک لڑکی مد مقابل چیئر میں بیٹھی ہوئی ہے اور کال آتا ہے سوال کا، پوچھنے والا سوال کرتا ہے اور یہ اینکر جو لڑکی ہے، یہ مفتی صاحب یہ سوال آیا ہے، مفتی صاحب کا اس چھوکری کو گھورنا، اس چھوکری کا مفتی صاحب کو دیکھنا اور اس چھوکری کا پورے عالم کے اندر اس کا دیدار کرنا، کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ وہ بنایا گیا گندگی کے لیے، خباثت کے لیے، اس میں آپ حضرت جبرائیل کو بھی ٹھوس دیں، خدا نہ کرے، اس سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب ہماری ماں اور بہنوں کو، ہنی سنگھ کا نام لیجئے، سنگروں کا نام لیجئے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا 7 سال کا بچہ 100 گانے، 200 گانے اس کو یاد ہیں، اسے حضرت تھانوی اگر معلوم نہیں تو اسے جینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اگر وہ خواجہ اجمیری کو نہیں جانتا، اگر وہ نظام الدین اولیاء کو نہیں جانتا، اگر وہ قاسم نانوتوی کو نہیں جانتا، اگر وہ رشید احمد گنگوئی کو نہیں جانتا، میں سمجھتا ہوں یہ فلمی جراثیم، یہ ٹی وی کے جراثیم، یہ یہود و نصارہ کے میڈیا کے جراثیم جو خون کے اندر آپ نے ملا دیے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دل کے اندر دنیا اور آخرت جمع نہیں ہو سکتی، تو آپ نے اپنی ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں اور بیویوں کے دل کے اندر ٹی وی کو ڈال دیا ہے۔ اب حضرت تھانوی اس گھر میں نہیں آ سکتے جس دل کے اندر ٹی وی ہو۔ حضرت خواجہ اجمیری کیسے آئیں گے؟ میں نے حضرت مولانا صدیق احمد گاندھی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا۔ مہمان بن کر گئے، کڑاکے کی یوپی کی سردی تھی اور اس گھر کی دہلیز میں مچھلی مٹی کی بنی ہوئی تھی، جیسے بعض لوگ دہلیز کے اندر بدخ یا سینریز وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس دیہات کے اندر مچھلی چھڑی ہوئی تھی۔ کہا کہ جس گھر کے دہلیز کے اندر مورتی ہو اور مچھلی کا مجسمہ ہو، اس گھر کے اندر میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے؟ تو ہم نے ہماری ماں اور بہنوں کو ٹی وی کے قریب کر 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 ان کو یہ معلوم ہے کہ پاپ سنگر کون ہے، ان کو یہ معلوم ہے پچھلے سال کون زی انتاکشری مقابلے کے اندر فرسٹ پرائز لے کر گیا، بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر کون سی بازاری عورت ایوارڈ لے کر گئی۔ آپ جب تک اس بعض لوگ کہتے ہیں دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی ہونا چاہیے، میں مانتا ہوں سام کو پکڑنے کے لیے سام کے زہر سے بچنے کا جب تک نسخہ نہیں جانیں گے، یقیناً سام کے زہر سے دوائی بنائی جاتی ہے، لیکن بنائے کون دوا؟ وہ بنائے، وہ سام کے پاس جائے جو سام کو قابو میں کرنا جانتا ہو، سام کے ڈسنے سے بچنا جانتا ہو اور سام کے زہر سے فائدہ اٹھانا جانتا ہو۔ وہ یوں اگر کہے کہ ہاں صاحب میں فائدے کے لیے سام کے قریب جا رہا ہوں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ وقت پر میری بیوی نماز بھی پڑھ لیتی ہے، ٹائم پر ٹی وی بھی دیکھ لیتی ہے، ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے اس قسم کے بیانات کے سننے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں جس سطح پر میں آیا ہوں، لوکل نچلا واقعہ قصہ کہ وہ مطبخ کے ناظم تھے، خواب میں انہوں نے یہ دیکھا، ٹرین میں انہوں نے یہ سفر کیا، اس سے نیچا اور کوئی میرے خیال میں طارق جمیل صاحب کی آپ تقریر سنیں اور انٹرنیٹ کے اندر جو اردو بیانات ہمارے بزرگان دین کے ملتے ہیں، اس سطح سے، اس لو لیول سے نیچے نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ،
یہ تقریر پبلک لیول کی کر ہی نہیں سکتے تھے. وجہ یہ ہے یہ اتنے بڑے علامہ تھے, علم کے ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے ہوئے تھے کہ جو بات علم کی کہتے تھے وہ علماء سمجھنا مشکل تھا, تو عوام کو, کسانوں کو, دیہاتیوں کو, گواروں کو, جاہلوں کو ہمالیہ سے نیچے اتر کر عوامی سطح کی بات کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی. وہ تو اونچے لیول کے, اعلیٰ لیول کے بزرگان دین تھے. ہم نیچے لو کلاس کے علماء ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سمجھنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں, کوئی اور ڈکشنری نہیں. کبھی لوکل مقامی زبان کا استعمال, یہاں ہونے والی چیزوں کی مثالیں. حضرت تھانوی قدس سرہ رحمت اللہ علیہ کہ حضرت کی جو خطبات ہیں نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. حضرت نے اس زمانے کے اندر مزاج یہ بنایا تھا کہ گھر کی عورتیں ان کی تقریروں کو وہ سنا کرتی تھیں اور وہ سمجھا کرتی تھیں. اس فساد کا سب سے بڑا جو اصل دشمن ہے اور اس فساد کا اصل مجرم ہے وہ یہ ٹی وی کی لعنت ہے. اگر یہ خان کے نام کو نہیں جانتے, فلم کے کلاکاروں کو نام کے نہیں جانتے, تو آج ایک وہ مسلمان جو علماء سے قریب نہیں ہے اس سے آج پوچھئے گا ہندوستان کو آزاد کس نے کیا, جواہر لال نہرو, اور یہ کہے گا کہ صاحب سبھاش چندر بوس, گاندھی جی. جبکہ یہ طے ہے, قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ علماء دیوبند اگر نہ ہوتے گاندھی کے پلے بھی آزادی کی ہوا نہیں لگتی. گاندھی افریقہ کے صحراؤں کے اندر LLB لاکھ تعلیم ایجوکیشن پڑھنے کے لیے گیا تھا. حضرت مدنی قدس سرہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے جوتوں کا صدقہ تھا کہ آپ رات میں بخاری پڑھاتے, دن میں اپنا دامن پھیلا کر لوگوں سے چندہ کرتے کہ ہندوستان صرف مسلمانوں کی لڑائی سے آزاد نہیں ہو سکتا. 1947 یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. 100 سال پہلے سے مسلمان اس ملک کے لیے لڑ رہا تھا اور لاکھوں جانیں گنوا چکا تھا, اور مسلمان یہ سوچ رہا تھا کیوں برادران وطن کو تکلیف دی جائے, ہم خود جام شہادت نوش کریں گے, ہم خود شہید ہوں گے. لیکن ہندوستان ایک ہما رنگی, ہما مذہبی, مختلف مذاہب والا اور مختلف رنگ و نسل والا ملک تھا. ایک قوم کے لڑنے سے یہ کام نہیں بنتا تھا. تب ہمارے بزرگان دین نے مشورہ کیا, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے, کہ گاندھی جی کو برادران وطن جو ہندوستان کے غیر مسلم ہیں بہت مانتے ہیں, اور ان کو بلا کر آزادی کا سبق سمجھایا, اور اس آزادی کی تحریک میں گاندھی جی کو ان بزرگان دین نے اپنے ساتھ شامل کیا. ورنہ گاندھی جی کو کیا پتا تھا آزادی کیا ہے. جواہر لال نہرو کے سر پر جو آج بیجاپور کے اندر, ہبلی کے اندر, دھارواڑ کے اندر اور آپ کے مہاراشٹرا کے اندر جو ٹوپی پہنتے ہیں وہ ہندو کسان بھی پہنتا ہے, مسلمان بھی. اس کو جواہر کیا کہتے ہیں. اصل میں ایک جلسے کے اندر جواہر لال نہرو تھے, ہمارے بزرگان دین تھے. حکیم اجمل خان بہت مشہور حکیم گزرے ہیں, علماء دیوبند سے بہت عقیدت رکھا کرتے تھے. ہندوستان کی تحریک آزادی میں, ہندوستان کو آزادی دلانے میں, یہ مجاہدان آزادی میں ان کا شمار تھا. ایک جلسے کے اندر ہمارے اکابرین تھے, بزرگان دین تھے, حکیم اجمل خان بھی تھے. اب طے تھا کہ ہندوستان کے اندر صرف مسلمان آزادی کی لڑائی لڑنے سے جنگ جیت نہیں سکتا. وہ دلتوں کو لینا چاہیے, وہ غیروں کو لینا چاہیے, وہ اقلیتوں کو لینا چاہیے. یہاں کی اکثریتی قوم اب جو بنی ہے اس وقت اقلیت تھی, اب پاکستان بن گیا, بنگلہ دیش بن گیا, تو مسلمان مائنارٹیز کے اندر آ گیا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یہ پلان کے تحت کاٹا گیا تاکہ مسلمان ہندوستان کا اقلیت میں آ جائے. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کہا کسی شکل کے اندر آج ہم جو ہے پاکستان کے بٹوارے کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے اکابرین نے بڑی سختی سے منع کیا, کہا کہ کسی شکل کے اندر, یہ تو انگریز اور ہندو کی سازش تھی کہ پاکستان کو کاٹ کر, بنگلہ دیش کو کاٹ کر, مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر کر, تقسیم کر کر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو
اقلیت کے اندر، مائنارٹیز کے اندر رکھا جائے، ورنہ اکثریت ہے مسلمان۔ چنانچہ دوسری قوموں کو لے کر جد و جہد آزادی کی، اس میں اسٹیج میں جو آزادی کی تقریر ہو رہی تھی، جواہر لال نہرو بھی تھے، اب ان سے بھی بھاشن کروایا کہ جناب والا آپ بھی کچھ کہیے گا۔ اب انہوں نے کہا، تالیاں پیٹی گئی، اور جواہر لال نہرو کی تقریر اتنی عمدہ تھی، حکیم اجمل خان اپنے سر پر جو دیوبندی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، جو آج ہبلی، دھارواڑ اور مہاراشٹر کے علاقوں کے اندر پہنی جاتی ہے، ایسی ٹوپی حکیم اجمل خان پہنا کرتے تھے۔ احتراماً اپنی سر کی ٹوپی اٹھا کر انہوں نے جواہر لال نہرو کے سر پر پہنا دیا، ورنہ اسے کیا پتا کہ ٹوپی کیا ہوتی ہے۔ عزت، جیسے کہ آج کسی کو عمامہ پہنا دیا جاتا ہے اور کسی کو سند دے دی جاتی ہے۔ علماء سے دوری، ان مجالس سے دوری کی وجہ سے مسلمان کو خود اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں، اپنی تاریخ کا پتہ نہیں۔ ایسی مجلسوں میں آنے سے علماء کے کارنامے، ان کے تقوی طہارت کے کارنامے، ان کی جد و جہد آزادی کے کارناموں کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ جمعہ میں 1:30 کے بعد آتے ہیں، 1:45 میں آتے ہیں، کوے کے ٹھونگ مارنے آتے ہیں، آپ 15 اگست کو ان کو پوچھئے گا ہندوستان کو کس نے آزاد کیا؟ جواہر لال نہرو۔ جواہر لال نہرو کے باپ کو پتہ نہیں تھا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ جمعیت علماء، جس کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند جو قائم کیا گیا، ایک چھونی بنائی گئی، ایک مجاہدان آزادی کے قیام کے لیے دیوبند، وہاں پر ایک جنگل تھا، وہاں دیو رہتے تھے، شیاطین کا بسیرا تھا، لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ یہ تحریک حضرت اقدس مولانا اشرف علی قدس سرہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھانہ بھون کے اندر کی گئی۔ انگریز کو کسی نے مخبری کر دی تو انگریز نے ہلہ بول دیا اور سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، سب کو درختوں پر سولی لٹکا دی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ اور اپنے مریدین سمیت وہاں سے کسی خفیہ جگہ پر چلے گئے، رائے پور وغیرہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہماری تحریک کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، اب ایک ایسی جگہ ہم کو ڈھونڈنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں خواب و خیال نہ کر سکے۔ اتر پردیش کے اس سہارنپور کی ڈسٹرکٹ کے علاقے میں یہ علاقہ جو ضلع مظفر نگر کا دیوبند، جہاں پر شیاطین کے بسیرے کے تعلق سے اور دیو اس کے تعلق سے مشہور تھا کہ کوئی آدمی زندہ گئے تو زندہ واپس نہیں آ سکتا، مر کر واپس آئے گا۔ کہا کہ دیکھیں گے تو ایسے علاقے کے اندر ایک انار کے درخت کے نیچے 2 محمودوں نے آزادی کے درس کو شروع کیا۔ اس کا مقصد قرآن سنت پڑھانا، یہ تو ہندوستان میں ہو رہا تھا، ہندوستان کے اندر نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا تھا۔ ہندوستان، میں نے کہا کہ بجنور کے اندر گراؤنڈ زمین میں اتنا بڑا مدرسہ تھا کہ 11,000 تو اس کا اسٹاف تھا، کام کرنے والا عملہ تھا، اور اس کے ختم بخاری کے اندر حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لایا کرتے تھے۔ مدارس کی کمی نہیں تھی۔ دارالعلوم دیوبند جو قائم کیا گیا وہ اس لیے قائم کیا گیا کہ انگریزوں سے ٹکر لی جائے۔ کیوں گئے شیخ الاسلام مالٹا کی جیل کو؟ شیخ الہند کیوں گئے مالٹا کی جیل کو؟ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی ہندوستان چھوڑ کر مکہ مکرمہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ انگریزوں کی نگاہ کے اندر آ گئے تھے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ کیوں نکلا تھا؟ تو بہرحال یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو مسلمان ان تاریخوں سے واقف نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آج وہ گانوں کی تاریخ، گانوں کے ریکارڈ جانتا ہے، سپر ہٹ گانا کون سا ہے، کس کے پاس وکٹ زیادہ ہیں، کس کے پاس رن زیادہ ہیں، اور BPL LPL جو میچ ہے، 2020 میچ ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت کے اندر یہ جو جاہل لوگ ہوتے تھے، امیر لوگ، مرغوں کو خریدتے تھے، مرغوں کو خرید کر ہفتے میں ایک مرتبہ ان کا میلہ لگتا تھا، تو میں ایک مرغے کو خریدا، آپ ایک مرغے کو خریدے، اور خریدنے کے بعد میدان میں اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے پیروں کے اندر چھریاں بندھی جاتی تھی، وہ مرغے لڑتے، جس کا مرغا مر جاتا وہ شکست کھا جاتا، وہ جوا ہار جاتا تھا۔ تو آج IPL میچ کے اندر یہی جو ہے کرکٹ مرغوں کو خریدا جاتا ہے اور پھر ان کو لڑایا جاتا ہے، جوا ہوتا ہے، سٹا ہوتا ہے۔ للت مودی کا جو کیس ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنے کروڑ کا گھوٹالا ہے،
افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے آبا اجداد کی تاریخ کو چھوڑ کر سٹہ بازوں کی تاریخ، جوا کھیلنے والوں کی تاریخ، کرکٹ جوئے کا دوسرا نام ہے، کرکٹ سٹے کا دوسرا نام ہے. کیوں اولمپک کے اندر ہندوستان میڈل نہیں لیتا؟ تیر اندازی کے اندر کوئی اس کے نشانہ باز نہیں ملا. تو پتا چلا مدھیہ پردیش کے اندر ایک شکاری ہے، وہ پرندے کو اڑا کر وہ تیر مارتا ہے. اور ہو چلو ہمیں شکار مل گیا. اس جو ہے گوار کو لے لیا، 3 مہینے تک ٹریننگ دی، اور یہ سوچ کر کہ اڑتے پرندے کے یہ پر مارتا ہے. اولمپک گیم کے اندر اس مدھیہ پردیش کے تیر انداز کو بھیجا گیا. نتیجہ یہ ہوا پرندوں کو مارنے والا کھیل کے میدان میں کیسے آ سکتا ہے؟ 11ویں نمبر پر آیا. ہندوستان کا مقام اولمپک کے اندر، عالمی کھیلوں کے اندر کیا ہے؟ کانسے کے لیے، ایک چھوٹے سے تمغے کے لیے تڑپ جاتے ہیں. اتنا بڑا ملک ہو کر یہ گھوٹالوں کا، یہ سٹے کا، یہ جوے کا اڈا بن چکا ہے. بد نصیب ہے مسلمان جو کرکٹ کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتا ہے. قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے لوگو شراب اور جوا یہ گناہوں کے اندر سے ہے اور یہ خباثتوں میں سے ہے. کرکٹ اب ایک کھیل نہیں رہا. امریکہ کی ٹیم کیوں نہیں ہے اور فرانس کی ٹیم کیوں نہیں ہے؟ ترقی یافتہ ممالک کی ٹیم کیوں نہیں ہے؟ وہ سب سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، سمندر کے اندر، فضاؤں کے اندر، چاند تاروں کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو بے وقوف بنایا ہے. لکڑی کے 2 ٹکڑے دے کر تو دیوانہ ادھر سے ادھر بھاگ، وہ دیوانہ ادھر سے ادھر بھاگ. اور نمازی کیا، داڑھی والا کیا، حاجی کیا، قاضی کیا، سب کو لگی ہے کہ آج کس نے میچ جیتا. سٹے کے پیچھے لگا ہوا ہے، جوے کے پیچھے لگا ہے. میچوں کی فکسنگ یہ طے شدہ مسئلہ ہے. جوا ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ وہ حرام ہے. تو آج ہم نے ہمارے اکابرین کی تاریخ، بزرگان تاریخ سے کیا دور ہوئے؟ سٹے کے قریب ہو گئے، فلموں کے قریب ہو گئے، گانوں کے قریب ہو گئے. جب تک اس زہر کو گھر سے نہیں نکالو گے، کون ہے دارالعلوم سمجھ میں نہیں آئے گا، اشرف علی تھانوی کون سمجھ میں نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں کہ عقل کی کمی نہیں ہے. جب تمہیں گانے والا سمجھ میں آ سکتا ہے، ہجڑا سمجھ میں آ سکتا ہے، نچیا سمجھ میں آ سکتا ہے، پیشاب پاخانے کی جگہ گھمانے والی بازاری عورت سمجھ میں آ سکتی ہے، کیوں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سمجھ میں نہیں آتے؟ پوچھو مسلمانوں سے شاہ محمد الیاس صاحب کون تھے، پوچھو مسلمانوں سے حضرت مولانا زکریا صاحب کون تھے. آج تو افسوس کی بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں پیدا ہوئے پتہ نہیں. مسلمانوں جب تک یاد رکھو ایک پیالے کے اندر آپ نے شہد بھی رکھا ہے اور پیشاب بھی رکھا ہے، 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یہی صورتحال ہے، لکھ کر رکھو. قرآن نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تمہاری یہی روش رہی لوگوں، نہ اس دین کے لیے میں نہ تمہارا محتاج ہوں، نہ تمہارے باپ دادا کا محتاج ہوں، ایک نئی قوم پیدا کروں گا، وہ قوم دین کی خدمت کرے گی. ہمارے ہاں بڑی دور سے ہبال کے علاقے سے ہمارے ایک جو ہے کرم فرما تشریف لاتے ہیں. ان کے یہاں ایک کام کرنے والے مسلمان روزہ رکھے نہ رکھے، 10 دن روزہ رکھے چھوڑے، 15 دن رکھے، باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں. اور اس مرتبہ انہوں نے تحقیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ستو کا استعمال کرتے تھے. ہم تو قیمے کا سموسا، ہم تو مٹن کا سموسا، ایگ کا سموسا، ویجیٹیبل کا، نان ویج کا سموسا، وہ ستو سے سحری اور افطاری کرتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں اس رمضان کو چلانے کے لیے، ان روزوں کو چلانے کے لیے، اس دین کو چلانے کے لیے اللہ اس قوم کو بارڈر پر لا کر کھڑا کیا ہے اور وہ منتظر ہیں کہ کب یہ اشتراک ہوں گے اور کب وہ آ کر دین کے علم کو اور دین کے جھنڈے کو گاڑیں گے. بہرحال یہ وہ زہر ہے کہ جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ تباہ برباد ہو رہا ہے. جیسے شراب کا ایک نشہ ہے، فلموں کا ایک نشہ ہے، ڈرامے کا ایک نشہ ہے، کرکٹ کا ایک نشہ ہے، فٹ بال کا ایک نشہ ہے. سعودی عرب وغیرہ میں مرتے ہیں فٹ بال. اب رات دن ہو جاتا ہے اور دن رات ہو جاتا ہے. سعودی عرب کے اندر سارا دن سوتے رہتے ہیں. اٹھے فجر کی نماز پڑھے، سو گئے،
اور پھر ظہر پڑھے سو گئے، عصر آئے افطاری کی، تراویح پڑھی، اب ساری رات گلی کوچوں کے اندر فٹ بال کھیلا جا رہا ہے۔ اس نے ہمارے دل و دماغ کے اندر لہو و لعب، کھیل کود، حرامزادگی کو ایسے ڈال دیا، اس کے رہتے ہوئے کلام پاک کی تفسیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، نبی کی سیرت ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، نبی کے عاشقوں کے جلوے ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اب حضرت تھانوی کا نام لیا جائے، قاسم نانوتوی کا نام لیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ بھئی ایک افسانہ چل رہا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ حضرت کو خواب کے اندر دیکھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دو ساتھی ہیں، اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی وہ دوڑ کر آ کر مصافحہ معانقہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بغل میں بٹھا لیتے ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدموں کو لڑکا لڑکا کر جیسے مدہوش آدمی، نیند کا کچا آدمی سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو وہ جو بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی پوچھتے ہیں اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصافحے میں دوسرے نمبر پر تھے، شوق ذوق سے بھی آ کر مصافحہ معانقہ نہیں کیا، بڑی دیری کے ساتھ ڈگمگاتے قدم کے ساتھ آئے اور آپ نے ان کو گود میں بٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ انہی سے اس کا جواب معلوم کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ بھی، آپ لیٹ بھی آئے اور گود میں بھی بیٹھ گئے۔ حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی چاہتا تھا، میرے دل میں آ رہا تھا میں اڑ کر میرے پنکھ لگ جائیں، میرے پر آ جائیں، میں جا کر نبی کے سینے سے چمٹ جاؤں، میں چاہتا آپ سے تیزی سے، آپ سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمارے بزرگوں کے قاسم نانوتوی کے خاندان میں پیدا کیا، میں مدہوش نہیں تھا، پیا ہوا نہیں تھا، میں نیند کا کچا نہیں تھا، میں زمین پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہیں تو اس کے پنجوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا صدیق و فاروق کتنے خوش نصیب رہے ہوں گے کہ اپنی حیات میں نبی کے نقش قدم پر چلے ہوں گے۔ چلو خواب میں مجھے نبی کے نقش قدم مل رہے ہیں، نقش پا مل رہے ہیں، کیوں نہ اسی پر چل کر صدیق و فاروق کی سنت کو پورا کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لیا بیٹے کہ حضرت قاری طیب صاحب نے کیا جواب دیا۔ حضرات مجالس کے قریب اپنی خواتین کو لائیے، دینی بیانات سنائیے، بزرگان دین کے واقعات سے ان کو آشنا کیجیے، قبر کے حالات، آخرت کے حالات، مرتے وقت کے حالات نہیں لائیں گے، زبان پر کاٹا آ جائے گا مرتے وقت۔ اگر ایک عورت ساری زندگی کوستی رہی، مرتے وقت آپ نے کلمہ پڑھایا، وہ کوس کوس کر مر جائے گی لیکن زبان پر کلمہ نہیں آئے گا۔ ہماری کمی، ہماری کوتاہی کہ ہم نے جو ہے اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو تربیت نہیں کی۔ ہمارے اس مسجد کے اندر ہمارے کرم فرما ہیں حمید صاحب، پہلے ان کا گھر مہالی میں تھا، اب جو ہے ٹینگ گارڈن میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ بچوں کے اب دین سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب ان کا یہ ہے کہ جب کبھی آتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کا باپ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ان کو فرقہ پرست RSS 100 مرتبہ جنم لے لے، ان کی گھٹی میں بچپنے سے علماء کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ گجرات کے فساد کے بعد وہ معائنہ کرنے، انسپیکشن کرنے گجرات کے اندر گئے تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کے یہود و نصارہ، امریکہ کے عیسائی اور یہودی اور نصارہ کے مبلغ گجرات کے اندر ٹپک پڑے، اور گھر نہیں، گھر دیتے ہیں لیکن یہ کہ آپ ہمارا دھرم قبول کر لیجئے، آپ کو نوکری چاہیے، آپ کو رکشا چاہیے، آپ کو ٹیکسی چاہیے، آپ کو بیکری کھول کر دینا چاہیے، ہم جو چاہیں دیں گے، بیٹی کی شادی کریں گے۔ مجبور تھا گجرات کا مسلمان فساد زدہ علاقے کا، چنانچہ 2002 کا تو یہ لوگ آ رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ ان لوگوں نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اسے کچھ کہا، وہ بچہ روتے ہوئے وہاں سے واپس چلا گیا۔
اور اس نے کیا کہا کیا سنا پتا نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے میزبان کے ساتھ اس بچے اور اس بچے کے ماں باپ تک پہنچے کہ ماجرا کیا ہے, یہ بچہ گیا تھا کیا, کیوں, انہوں نے کیا کہا, یہ رویا کیوں. چنانچہ جب ماں باپ کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے حضرت ہمارے بچے کو یہ NGOs والے نے, یہود و نصارہ عیسائیوں کے ایجنٹوں نے بلایا, بیٹے ٹافی دیں گے, بچے کے لیے ٹافی بہت بڑی نعمت ہے, بچے کے لیے کیڈبریز بہت بڑی نعمت ہے, آ جاؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ. تو اس نے کہا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا چاہے میری جان چلی جائے. مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب فرماتے ہیں ایک ننھا منا بچہ جس وقت بڑے بڑوں کا دھرم داؤ پر لگا ہوا تھا, بڑے بڑے خاندان اور قبیلے ارتداد کے دہانے پر مرتد ہونے کے قریب ہو چکے تھے, وہ بچہ ایسے وقت کہتا ہے چاہے میرے گلے پر چھری چلا دو, تم ٹافی پیش کر رہے ہو, اگر میرے گلے پر چھری بھی چلا دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ کیا ہے, علماء کی مجلس میں آنا جانا, یہ کیا ہے مکاتب میں پڑھنا, یہ کیا ہے مدارس سے محبت کرنا, علماء سے محبت کرنا, ان رنڈیوں سے, ان بازاری عورتوں سے, ان فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں سے, اور یہ دیوانے کتے لکڑی کے ٹکڑے لے کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. بچایا تو یہ مکتب کا وہ جملہ جو اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے پڑھایا تھا. ہمارے یہاں حمید بھائی صاحب ایسے تو ماشاءاللہ یہ بھی ہیں, اور ہمارے دوست احباب کے بچے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھرم بدلنا تو دور کی بات, مرتد کرنا تو دور کی بات, مسلک فکر, مسلک اور دیوبندی مکتب فکر, تبلیغی نظریے کو بھی کوئی جو ہے میں کلال ان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا. اگر بار بار ان تقاریر کو سنیں تو ان کا بچہ پرسوں آیا, کہا کہ حضرت آپ نے سوریہ نمسکار کی بات کہی, میں ذرا بچے کو بلاتا ہوں آپ اس سے سنیے گا. آپ بیٹے ادھر آؤ. آپ اردو اسکول میں پڑھتے ہیں؟ وویکانند ایجوکیشن. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد منتشر. ابا کا نام عبد الحمید. اچھا, اسکول میں گئے تو ماسٹر نے کیا کہا آپ کو؟ سوریہ نمسکار کرنا, کریں نہیں تو پرنسپل کا نام بلا لے. میں بولا پرنسپل کا نام بلا لے گا, مانجے مارا, مگر میں سوریہ نمسکار نہیں کرتا تھا. دیکھیں یہ سب چیزیں کہاں سے ملتی ہیں, یہ دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے نہیں, ان سے کوئی ہم کو چندہ لینا نہیں ہے. سوریہ نمسکار سے آدمی شرک, آپ کا بچہ اس لائق بنے کہ کل آ کر مجمع کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ کہے کہ میں ایجوکیشن ماڈرن ڈاکٹری کی ڈگری کو ٹکرا سکتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ جذبہ کہاں بنے گا؟ ایسے اجتماعات کے اندر بنے گا, ایسی مجلسوں کے اندر بنے گا. گالیاں آتی ہیں جاتی ہیں, اونچی نیچی چیزیں آتی, اس سے لینا دینا نہیں. ماں مارتی بھی ہے, ماں سمجھاتی بھی ہے, لیکن کندن بنتا ہے سننا کب؟ جب اس کو بار بار تھپکا جاتا ہے, ٹھوکا جاتا ہے. انشاءاللہ اور باتیں ہم کل عرض کریں گے. کپڑے بدلنے کے وقت, بیت الخلاء جاتے وقت اور ملاقات کے وقت دعا کا اہتمام کیا بہت ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کپڑے پہنتے وقت اگر دعا پڑھتا ہے تو وہ خاص فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اگر اس کو دعا یاد بھی نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ جو ہے اپنے کپڑے پہن لے. بیت الخلاء کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں, اور جہاں تک میری بات جا رہی ہے, بیت الخلاء جو ہے وہ شیاطین کا, خبیثوں کا اڈا اور مرکز ہے. وہاں اسی لیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھی جاتی ہے. شیطان خبیث پاک جگہ نہیں رہ سکتا, وہ پیشاب کی جگہ, پاخانے کی جگہ, سڑان کی جگہ, گندی جگہ وہ پر رہتا ہے. انسان مسلمان اگر دعا نہ پڑھے اور ہماری عورتیں دعا نہ پڑھیں, اور دعا پڑھنے کے ساتھ ایک بار کا بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھو. اگر ایک آدمی گھر میں ٹوپی بھول کر آیا, نماز پڑھ لی, تو کوئی مفتی یہ نہیں کہتا کہ صاحب نماز دہراؤ. اتنی بات ہے کہ ادب کے خلاف تھا, احترام کے خلاف تھا. بیت الخلاء میں نماز سے زیادہ اہم ہے کہ عورت اپنے سر کو ڈھک کر جائے اور مرد اپنے سر میں ٹوپی رکھے. بیت الخلاء اٹیچ باتھ روم وغیرہ ہو تو آپ ہینگر لگا دیں, اسٹینڈ لگا دیں,
ٹوپی اس کے اندر لگا دیں، ایک دوپٹہ اس پر لگا دیں، اور آؤٹ سائڈ بیت الخلاء کے پرنٹ آؤٹ نکال کر، اگر انگریزی گھر کے لوگ جانتے ہیں تو جانے اور آنے کی دعا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دعا پڑھ لینے سے شیطان اور بیت الخلاء میں جانے والے انسان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ یہ دعا نہیں پڑھنے سے شیطان اس کے پیشاب کی جگہ سے، پاخانے کی جگہ سے اس کے جسم میں آتا ہے۔ عورتوں کو جو طبیعت خراب ہونے کی مدت ہے، یعنی 8 دن اور اس کے 15 دن تک جو ہے صاف طبیعت خراب ہے، حدیث میں صاف الفاظ ہیں، انہا رجز من الشیطان، یہ شیطان کے رگڑ کی وجہ سے ہے۔ شیطان کے باپ کی ہمت نہیں کہ ایک مسلمان کو تکلیف دے سکے، اس لیے کہ مسلمان کمشنر ہے، مسلمان ہوم منسٹر ہے، اور شیطان کو اگر مانا جائے چلو کانسٹیبل ہے، کانسٹیبل کا ہوم منسٹر پر نہیں چلتا، ہوم منسٹر کانسٹیبل پر چلاتا ہے، تو یہ شیطان انسان کو گمراہ کرنا، تو یہ انسان جب تک گرین جھنڈا نہیں دکھاتا، آنے کے راستے، چور راستے نہیں بتاتا، حدیث میں آتا ہے کھاتے وقت اگر وہ دعا نہیں پڑھتا اس کھانے کے اندر شیطان شامل ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے ملاقات کے وقت دعا نہیں پڑھتا، یہ تک الفاظ ہیں کہ اپنے شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ کے اندر وہ داخل کر دیتا ہے شیطان، اور اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، اور اس کے بعد روتے پھرتے ہیں کہ صاحب میرا بچہ نافرمان ہے، ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے، جو کہتے ہیں مانتا نہیں۔ ایک دعا اگر اس وقت پڑے ہوتے، شریعت کا خیال کیا ہوتا، تو پھر یہ بدتمیز اور یہ جو ہے نافرمان اولاد پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ تو بہرحال حضرات، خاص طور سے بیت الخلاء اور ملاقات کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بیت الخلاء میں مرد حضرات ٹوپی پہن کر جائیں، عورتیں دوپٹہ پہن کر جائیں، سروں کو کھلا نہ رکھیں، اس راستے سے شیطان داخل ہوتا ہے، اور شیطان انسان کا بھی دشمن ہے، اور ایمان کا، جان کا، مال کا اور ایمان کا بھی دشمن ہے، تو ہماری صحت کو بھی وہاں سے وہ خراب کر سکتا ہے۔ اگر کتنی بھی سخت ضروری حاجت ہو تو بھی کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرنا چاہیے، صلاۃ الحاجت وغیرہ پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ میں کیا فرق ہے؟ صلاۃ التوبہ انسان گناہ کرنے کے بعد جو نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ اس گناہ کو معاف کرے، اس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، اور صلاۃ الحاجت اس کو کہتے ہیں کہ بچی کی منگنی ہونی ہے، بچے کا ایڈمیشن ہونا ہے، اللہ سے دعا کر کے جا رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر، اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ افطاری کے وقت ہندو بھائی آ گئے تو ان کو بھی ساتھ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ ان کو کہیے کہ شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے ذرا منہ ہاتھ دھو لیں، اور منہ ہاتھ دھونے کے بہانے اگر وضو کرا سکتے ہوں تو جب وہ افطاری کے دسترخوان میں آنے پر آمدگی اور اپنی رضامندی ظاہر کر رہا ہے، ایک تھوڑا سا 1.5 منٹ کا وضو بھی تو وہ کرنے تیار ہو جائے گا، تو منہ ہاتھ دھونے کے بہانے وضو کرا لے۔ ہندو بہرحال شریک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ بنگلور کے ایک مشہور مفتی صاحب نے کہا کہ مغرب کے قبل دعا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ غیر مسلم لوگ اس وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور مفتی سعید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ دعا کی مقبولیت کے جو اوقات آئے ہیں اس میں وہ وقت نہیں ہے، نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد ہے، تہجد کے بعد ہے، اور انفرادی گڑ گڑا کر تلاوت کلام پاک کے بعد، ختم قرآن کے بعد، اور ماں اور باپ کی اپنی اولاد کے حق میں ایسا ہے، اس وقت کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے، یا 1 آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 آیت اگر 3 آیت کے برابر ہو، طٰہٰ 1 آیت ہے، اگر جو ہے دوسری آیت 3 طٰہٰ کے برابر ہو تو اس سے جو ہے نماز ہو جا سکتی ہے۔ کیا ایک عورت غیر مسلم مرد ڈاکٹر سے انجیکشن لے سکتی ہے؟ اگر مرض اتنا خراب ہو کہ جان جانے کا اندیشہ ہو اور کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ہو اس علاقے کے اندر، گاؤں میں، دیہات میں، تو یہ الگ مجبوری ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ وہ لے کر لے، الگ چیز ہے۔ لیکن شہر کے اندر الحمدللہ گاڑیاں بھی ہیں، وہیکلز بھی ہیں، کرائے کے آٹو بھی ہیں، اور لیڈیز جو ہے ڈاکٹرز بھی ہیں، نرسنگ ہوم بھی ہیں، تو عورت اگر چاہے اپنی ڈیلیوری کے اندر کسی مرد کی پرچھائی کو بھی پڑھنے نہ دے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن ایسا کرنا کہ غیر محرم مرد ہندو کے پاس جا کر یا مسلمان غیر محرم کے پاس جا کر انجیکشن لینا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا،
عید وغیرہ کے موقع پر ہمارے نوجوان بچیاں کمرشل اسٹریٹ اور دیگر علاقوں میں جا کر غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے مہندی لگواتی ہیں، سارے رمضان کی عبادتوں کو ضائع کراتی ہے۔ وہ وضو کرنے کے بعد کیا کوئی عورت کریم اپنے چہرے پر لگا سکتی ہے؟ عورت کا حق ہے، میک اپ کر سکتی ہے، کریم لگانے سے وضو میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہماری مکہ مسجد میں افطاری کے بعد کچھ لوگ بیت الخلا میں سگریٹ پی کر بدبو اٹھا دیتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، وہ تو شیطان کا اڈا ہے اور اس شیطان کے اڈے کو اور مزید گندا کر رہے ہیں۔ دوسرا آدمی جائے گا تو ایک تو پیشاب پاخانے کی بدبو اور اس کے اندر ریمکس یہ جو ہے سگریٹ اور بیڑی کی، اس سے جو ہے بہت آنے والے کو نقصان ہوگا۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے بچوں کی بات کہی، یہ ہمارے جو شفیق صاحب کا بچہ جو نعت پڑھتا ہے، ائمہ حرمین کے قراتوں کی نقالی کرتا ہے، یہ کس کی برکت ہے؟ وہ آتے ہیں یہاں سیڑیاں ریکارڈ کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، وہی ان کا کاروبار ہوتا ہے، سیڑیوں کی کاپی کرتے ہیں، قرات چلتی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس عمر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ائمہ حرمین کی قرات کو ایک بڑے مجمع کے سامنے اللہ نے ان کو پڑھنے کے لائق بنایا۔ کیا میں نمازوں کے اندر برے برے خیالات آتے ہیں، یہ اگر خیالات آتے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خیالات کو لانا اور خیالات کا آنا، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ لاتا ہے کوئی تو نماز خراب ہو جاتی ہے، آ جاتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں، آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ شیطان کی مداخلت ختم ہو جائے گی۔ کل انشاءاللہ جامع مسجد الیاس نگر کے اندر ہمارا بیان ہوگا، ظہر کی نماز کے بعد آپ سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ صوفیہ والوں کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سے تو شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جو ابھی تک کے